یہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اس نور کی تم حفاظت کرنا, اس نور کی نگہبانی کرنا. تاریخ دانوں نے لکھا ہے حضرت شیش جب زمین پر چلتے تھے ہمارے فضائے آدم سلام پیش کیا کرتی تھی. اے شیش مبارک ہو تجھے, تمہارے پیشانی میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے. حضرت شیش علیہ السلام زمین پر چل رہے ہیں. حضرت شیش زمین پر چلتے ہیں, زمین کے ذرات حضرت شیش کو سلام پیش کرتی ہے. ہمارے فضائے زمین کو زمین کی جو ہے حضرت شیش کو سلام پیش کرتی ہے. حضرت شیش کا اور آگے دن گزرتا ہے. گزرنے کے بعد حضرت شیش کے بعد میں جو انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں ایک کے بعد دیگرے وہ نور آگے چلتا رہا جہاں تک کہ حضرت ہاشم کے پیشانی میں آ جاتا ہے. حضرت ہاشم کو خون چمکاتا ہے. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سورہ اطہر سے ایک ایسا نام بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو بنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جان کے اور پہچانتی ہے. وہ نور حضرت عبد المطلب کے درمیان میں آ جاتا ہے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے جب ہم شہر میں یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے ہیں مکہ شریف میں حضرت عبد المطلب جب چلا کرتے تھے وہ نور آ کر حضرت عبد المطلب کو دھکیا دیا کرتی تھی. اور جب مکہ شریف میں احتسانی پڑھایا کرتا تھا حضرت عبد المطلب کو شہر کعبہ میں لے جاتے اور حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے. اللہ تعالیٰ اس نور کے برکت سے باران رحمت کا نزول عطا فرما دیا کرتا تھا, جاری و ساری کر دیا کرتا تھا. جب لوگ احتسانی میں مبتلا ہوتے اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرما دیا تھا. ایک ہی کا معلومہ ہے حضرت عبد المطلب کا شہر کعبہ میں ہے. اچانک حضرت عبد المطلب کو عروج کی آ جایا کرتی ہے. سو کر اٹھتے ہیں کیا دیکھتے حضرت عبد المطلب کو جو ہے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے, بال میں تیل لگا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب دیکھنے کے بعد میں حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. آخر اپنے والد حضرت ہاشم کو بتاتے ہیں. حضرت ہاشم کو بتانے کے بعد میں جو ہے حضرت ہاشم اس مکہ شریف کے ایک نجومیہ کے پاس میں لے جاتے ہیں. نجومیہ نے کہا آپ کا شہزادہ عبد المطلب فارغ ہو چکا ہے, لہذا اس کے پاس میں ایک بہت بڑی عمارت ہے, اس کی شادی کرا دیا جائے. یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی شادی کرا دی جاتی ہے. سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کی شادی قیلا نامی عورت سے ہوتی ہے. وہ کئی روایات ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے ایک شہزادہ حارث پیدا ہوتا ہے. ایک روایت کے مطابق کوئی شہزادے پیدا نہیں ہوتے ہیں. ان کا جب انتقال ہوتا ہے حضرت عبد المطلب کی شادی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ سے ہوتی ہے. ان سے جو ہے تقریباً 12 بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو جس کے سامنے چاند کی بھوری صورت کی بجایا کرتی ہے, جس کے حسن و جمال کا جو ہے پورے مکہ شریف میں چرچا ہو جایا کرتا ہے. لوگ حضرت عبد المطلب کے گھر پر بیٹھنے کے لیے آتے ہیں. آخر میں ایک اور سا بچہ ہے, لوگ دیکھتے ہیں, دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اس بچے کا نام حضرت عبد المطلب نے عبداللہ رکھا ہے. عبداللہ جب رکھا ہے وہی نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا ہے. نور اور آگے بڑھتا ہے. حضرت عبداللہ جب مکہ شریف میں چلتے ہیں مکہ کی ہوائیں پھیلتا ہے, حضرت عبداللہ کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے جس میں اللہ سے بھیگی بھیگی خوشبو آیا کرتی تھی. جب حضرت عبداللہ مکہ میں چلتے تھے اور حسن و جمال کی رہنائی کا یہ عادت تھا کہ عورتیں جو ہے اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں کو کھول دیا کرتی تھی. یعنی حضرت عبداللہ کے اندر اتنی حسن و جمال تھا اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں تھا بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا. یہ ایک امانت تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اس لیے مکہ والے حضرت عبداللہ کے اوپر جان نچھاور کر رہے تھے. اور عورتوں کا محمد وہی تھا حضرات, کیونکہ عورتیں جو ہے یہ عادت مان رکھی تھی کاش میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے, کاش میری شادی حضرت عبداللہ سے ہو جائے. ایک عورت ہے جو فاطمہ بنت خشیمیہ جس کا نام ہے, اس نے جو اظہار محبت کر دیا, اے عبداللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں اپنے باپ سے حضرت عبد المطلب سے پوچھ نہ لوں تب تک میں شادی نہیں کر سکتی ہوں. تاریخ دانوں نے لکھا ہے ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جاتے ہیں. جنگل میں ان کے شام کی جانب اتنے میں اہل کتاب جو ہے حضرت عبداللہ کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور نکلنے کے بعد بھی اسی جنگل میں حضرت وہاب بن عبد مناف بھی رہتے ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں اب حضرت وہاب بن عبد
تعالی عنہ سے حضرت عبداللہ سے جو غور کرتے ہیں اس رات اللہ تعالی نے آسمان کے فرشتوں سے کہا اے آسمان کے فرشتوں زمین میں ندا کر دو آسمان میں ندا کر دو جنت کو سجا دو اور جنت کے کنارے 70,000 کستوری کے درخت لگا دو تاکہ جو ہے تاکہ جو ہے حضور کے امتی جب جنت میں آئے تو اس کے خوشبو حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ سمندر کے مچھلیوں سے کہا گیا کہہ دیا گیا آج کی رات نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کی شکل میں اطہر میں آ چکے ہیں اور جانور بھی دوڑ اٹھے کہ آج کی رات آگے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کی شکل میں اطہر میں آ چکے ہیں گویا کہ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کی شکل میں آ چکے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین میں منادی کرا دیا گیا ہے آسمان میں یہ بتا دیا گیا ہے چرند و پرند کو بتا دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کو بھی بتایا جب یہ سبحان ہے تو عقل نے جواب دیا ہے اے لوگوں صبح قیامت تک لوگ جو اعتراض کریں گے کیونکہ انسان کی جواب نہ مکمل ہوتی ہے انسان جھوٹ بول سکتا ہے انسان کبھی سچ بولتا ہے اس لیے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بھی کر دیا ہے یہ خبردار کر دیا ہے تاکہ جانور بھی آگے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی آ رہا ہے اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی بتا دیا ہے چرند و پرند کو بھی بتا دیا ہے آگے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں کی شکل میں اطہر میں ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکل میں اطہر میں جب مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہو مکہ والوں کا بیان ہو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جو ہے احساس بچیاں چلا کرتی تھی یعنی لوگوں نے یہ سوچا یہ تو بھوکمری کا زمانہ ہے قحط سالی کا زمانہ ہے یہاں تک کہ مکے میں تیل نہیں مل رہا ہے آخر میں جب سے حضرت آمنہ آئی ہے اور بیمہ کا یہ معاملہ ہے مکہ کے یہ دستور ہے جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو اللہ وہ پر جو ہے وہ عورت جو ہے کئی دنوں تک سوگ بناتی تھی یہاں تک کہ برقوں سگار نہیں کرتی تھی لیکن آمنہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے بالکل مختلف ہے ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ذریعے سے بالکل ماوروں کا بنان کر دیا تھا اور خوشبی والا واقعہ تو بالکل مشہور ہو چکا تھا مکے میں یہ بات پھیل چکی تھی مکے کے تینوں طرف دیوار سے جو ہے آگے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدہ معصومہ کے جس میں اطہر سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی حضرت آمنہ نہاتی تھی تو پانی سے خوشبو آ رہی تھی حضرت آمنہ جب تھوکتی تھی تو خود سے تھوکے مبارکہ سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں حضرت فاطمہ نے عرض کیا ہے اے بہو میری یہ بتا آخر میں تیرے جس میں اطہر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے یعنی جواب کوئی نہیں دیتی ہے اتنے میں حضرت عبد المطلب کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر آ جایا کرتے ہیں آنے کے بعد میں جو ہے اپنے چھوٹے نامدار سے حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے میرے چھوٹے نامدار میں مکہ والوں کے تانے کو سن کر تھک چکی ہوں کیونکہ مکہ والوں نے کہا ہے ایک بیوہ عورت ہے جو خوشبو لگا کر چل رہی ہے اس کے جس میں اطہر سے خوشبو آ رہی ہے آمنہ کے رسولدار سے خوشبو آ رہی ہے آمنہ جب نہاتی ہے تو پانی سے خوشبو آ رہی ہے آمنہ جب دھوپ دیتی ہے تو خوشبو آ رہی ہے سیدہ آمنہ کا پورا وجود خوشبو سے معطر ہے اتنا کہنا تھا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے میری شریک حیات ابھی میں کعبہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو جو لوگ حرم شریف میں تھے وہ لوگ بھی اس سے اتنی باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے خود کی بہو اتنا خوشبو لگاتی ہے کہ پورے مکہ میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اس خوشبو کے جذبات و احساس کو اس خوشبو کی رعنائیوں کو لوگ محسوس کرتے ہیں سارے مکہ معطر ہو چکے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اپنی شریک حیات سے حیات کہتے ہیں ٹھیک ہے اے میری شریک حیات اگر تم یہ پوچھتی ہو تو میں یہ پوچھ لیتا ہوں بڑی ہمت کر کے حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے شریک پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میری بہو یہ بتائیے آخر میں تو جب سے گھر میں آئی ہو تیرے جس میں مبارکہ سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے تو جب دھوپتی ہے تو دھوپے مبارکہ سے خوشبو آ رہی ہے تو جب آتی ہے تو تیرے پانی کے قطرات